بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائقہ خان چینل کو دیکھنے والے ناظرین السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے بعد کے واقعات۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے وقت جہاں مسلمانوں نے بہت سی مشکلات کا سامنا کیا، وہاں ہی مدینہ منورہ میں سکون، امن، ترقی اور فتوحات بھی حاصل کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو مدینہ کے رہائشی مسلمان، جنہیں انصار کہا جاتا ہے، انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی والہانہ، پرجوش اور محبت بھرا استقبال کیا۔ یہ اسلام کی تاریخ کا نہایت اہم اور جذباتی لمحہ تھا۔ مدینہ کے لوگ کئی دنوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ روزانہ صبح طلوع آفتاب کے وقت شہر کے باہر راستے پر انتظار کرتے اور دوپہر کے وقت گرمی کی شدت کی وجہ سے واپس لوٹ جاتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کسی نے بلند آواز سے کہا، وہ دیکھو، وہ آ گئے ہیں جن کا تمہیں انتظار تھا۔ لوگ بے حد خوش ہوئے۔ تمام لوگ نعتیں اور اشعار پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کو دوڑے۔ مشہور نعت طلع البدر علینا اس موقع پر پڑھی گئی اور آج بھی محبت اور عقیدت سے پڑھی جاتی ہے۔ اس وقت خوشی کا یہ عالم تھا کہ ہر شخص چاہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر قیام فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کو آزاد چھوڑا اور فرمایا، جہاں میری اونٹنی رکے گی اسی جگہ میرا قیام ہوگا۔ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں قیام پذیر ہوئے۔ مختصراً یہ کہ مدینہ والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال ایمان، محبت اور عقیدت سے کیا۔ انہوں نے نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دلوں میں جگہ دی، بلکہ اپنا مال، جان اور گھر تک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اسلام کے لیے پیش کر دیا۔ مدینہ منورہ میں جشن اور خوشی کا ایسا سماں تھا جو پہلے کبھی نہ دیکھا گیا تھا۔ مدینہ ہجرت کے بعد جو سب سے پہلا کام سر انجام دیا گیا وہ مسجد نبوی کی تعمیر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر یکم ہجری 622 عیسوی میں ہوئی۔ مسجد کے لیے زمین 2 یتیم بچوں سہل اور سہیل سے خریدی گئی، جنہیں حضرت ابو ایوب انصاری کے محلے میں رہائش ملی۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کچھ اس طرح ملتی ہیں۔ رقبہ یعنی سائز تقریباً 30 سے 35 میٹر لمبا اور 30 سے 35 میٹر چوڑا تھا۔ دیواریں کچی اینٹوں اور گارے سے بنائی گئیں۔ ستون کھجور کے تنوں سے، چھت کھجور کے پتوں اور مٹی سے ڈھکی ہوئی، صفیں مٹی پر سیدھی قطاروں میں بچھائی گئیں۔ ابتدائی مسجد میں محراب نہ تھی اور منبر کچھ عرصہ بعد بنایا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے 3 سیڑھیوں والا منبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہ مسجد عبادت، مشورے اور حکومتی فیصلوں کا مرکز بنی۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طرف چبوترا تعمیر کیا گیا جہاں غریب اور مسافر صحابہ رہتے تھے۔ اسے صفا کا نام دیا گیا۔ مسجد میں باقاعدہ نماز ادا کی جاتی تھی اور اذان کی ابتدا ہوئی، جس کا شرف حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا۔ وہ اسلام کے پہلے مؤذن کہلائے۔ انصار اور مہاجرین کے درمیان اخوت اور بھائی چارہ قائم ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کو بھائی بھائی قرار دیا اور فرمایا، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ مدینہ کے تمام قبائل اور غیر مسلم گروہوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا گیا جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کا مقصد مدینہ میں امن، سلامتی اور مذہبی آزادی دینا تھا اور سب کو قانون کے تابع رکھنا تھا۔ مکہ کے مشرکین نے مسلمانوں کو مدینہ میں بھی سکون سے نہ رہنے دیا، اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاعی حکمت عملی کے پیش نظر جنگی لشکر تیار کیا اور غزوات کا آغاز ہوا۔ اس وقت 5 عظیم جنگیں لڑی گئیں، جن میں غزوہ بدر جو اسلام کی پہلی جنگ تھی، یہ جنگ 2 ہجری 17 رمضان کو بدر کے مقام پر لڑی گئی۔ یہ جنگ مسلمانوں اور قریش کے درمیان ہوئی۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، جبکہ کفار کی تعداد تقریباً 1000 کے قریب تھی۔ مسلمانوں کے پاس ساز و سامان بھی کم تھا اور صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ یہ جنگ اس وقت پیش آئی جب قریش کا قافلہ جو شام سے واپس آ رہا تھا، جو ابو سفیان کی قیادت میں تھا اور مسلمانوں کے نشانے پر آیا۔ اس وقت کفار مکہ نے ایک لشکر قافلے کی حفاظت کے لیے بھیجا،
جس سے باقاعدہ جنگ کا آغاز ہو گیا۔ جنگجوؤں کی کمی اور ساز و سامان کی کمی کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت نہ ہاری اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوصلے اور جذبے کو بھی بلند فرمایا، ایمان کی طاقت سے ابھارا اور جنت کی خوشخبریاں سنائی۔ رات بھر اللہ تعالیٰ کی حضور دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں غیبی مدد فرمائی اور لشکر کی مدد کے لیے فرشتے اتارے گئے۔ مسلمانوں میں صرف 14 شہید ہوئے اور 70 کفار مارے گئے اور 70 قید ہوئے۔ کفار کو شکست ملی۔ جنگ کے بعد قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا۔ چند قیدیوں کو فدیہ لے کر اور کچھ کو تعلیم کے بدلے آزاد کر دیا گیا۔ دوسری جنگ، جنگ احد، 3 شوال 3 ہجری مارچ 625 عیسوی میں ہوئی۔ مدینہ منورہ کے قریب جبل احد کے دامن میں ہوئی۔ غزوہ بدر میں قریش کو شکست ہوئی تھی، جس کا بدلہ لینے کے لیے قریش مکہ نے جنگ احد کی تیاری کی۔ قریش کا لشکر تقریباً 3000 افراد پر مشتمل تھا اور مسلمانوں کی تعداد تقریباً 700 کے قریب تھی۔ اس جنگ میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت مکہ کے عظیم سپہ سالار اور مسلمانوں کے سخت دشمن تھے، ان کی حکمت جنگی کی مہارت اور جنگی صلاحیتیں مشرکین مکہ کے لیے سب سے بڑا ہتھیار تھیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو سخت شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن جہاں اس جنگ میں مسلمانوں نے بھاری نقصان اٹھایا، وہاں بہت سے اسباق بھی حاصل کیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی اور ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمان کھلے عام نماز ادا کیا کرتے تھے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کی خواہش ظاہر کی اور اللہ کے کرم سے ایسا ہی ہوا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد اور غزوہ خندق میں شرکت کر چکے تھے۔ ناظرین، حضرت خالد بن ولید مسلمانوں کے سخت دشمن تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں حق کی محبت پیدا فرمائی اور انہیں یہ خیال آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کا ذکر کرتے ہیں وہ سچا دین ہے، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ یہ خیال آنا تھا کہ وہ مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا، خالد، میں جانتا تھا تم جیسے عقل مند انسان کی عقل ضرور اسلام قبول کرے گی، لہٰذا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام ایک اہم اور تاریخ ساز واقعہ ہے۔ ان کا قبول اسلام نہ صرف ان کی اپنی زندگی میں انقلاب کا باعث بنا، بلکہ اسلامی فتوحات میں سنگ میل ثابت ہوئے۔ قبول اسلام کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی بہادری اور حکمت عملی دکھائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیف اللہ کا لقب دیا، جس کے معنی ہیں اللہ کی تلوار۔ وہ زندگی بھر اسلام کے سپاہی بن کر لڑتے رہے اور کبھی شکست نہ کھائی۔ اسلام کی تیسری جنگ عظیم، جسے غزوہ خندق کہا جاتا ہے، غزوہ خندق کو غزوہ احزاب یعنی قبائل کی جنگ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ قریش مکہ کے ساتھ ارد گرد کے قبائل بھی مسلمانوں کے خلاف اس جنگ میں شریک ہوئے۔ یہ جنگ 5 ہجری 627 عیسوی میں لڑی گئی۔ اس میں کفار کی تعداد 10,000 اور مسلمانوں کی تعداد 3,000 کے قریب تھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا اور مدینہ منورہ کے غیر محفوظ علاقے میں خندق کھود دی گئی تاکہ دشمن لشکر داخل نہ ہو سکے۔ کفار نے کئی دن محاصرہ کیے رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تیز آندھی چلائی جس میں ان کا ساز و سامان پھیل گیا اور خیمے اڑ گئے۔ اس آندھی اور طوفان کی دہشت نے کفار کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور دشمن بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ کئی دن کے محاصرے کے باوجود دشمن کامیاب نہ ہو سکے اور واپس لوٹ گئے۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبہ ایمانی کی وجہ سے مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ تمام امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام اور سادہ زندگی مسلمانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے، اسی طرح جنگی حکمت عملی بھی بے شمار واقعات ملتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ہجرت کے بعد کے واقعات جن سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، مل جل کر بھائی چارے کے ساتھ زندگی گزارنے اور اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان رکھنے سے ہر مشکل اور آزمائش میں فتح آپ کی ہی
ہوگی۔ اسی طرح ہم آئندہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کے لیے انفارمیٹیو قصے، واقعات اور کہانیاں لاتے رہیں گے۔